شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کی جائے یا پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا تذکرہ کیا جائے، ہر مسلمان اس وقت حالت اضطراب میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اس پریشانی کی بنیادی وجہ سویڈن میں ہونے والے حالیہ واقعات ہیں، جن میں بدقسمتی کے ساتھ ایک بدبخت نے عدالتی اجازت کے بعد اللہ کے کلام یعنی کلام مقدس یعنی کلام مجید یعنی قرآن مجید کو نظر آتش کیا ہے۔ یہ معاملہ ہونے کی دیر تھی کہ پوری دنیا میں ایک گھبراہٹ، پریشانی اور تکلیف عام ہو گئی، اور وطن عزیز ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی معاونت کے لیے ٹیم لاہور پوچھتا ہے نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے حضور خواہش رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس جسارت کو، اس جہد کو، اس کوشش کو قبول فرمایا جائے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں کبھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ تو کبھی حرمت قرآن پر حملہ یعنی حرمت اسلام پر حملہ، یہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے، اور ہر روز دنیا کے کسی نہ کسی کونے پر کوئی نہ کوئی رذیل انسان یہ حرکت ضرور کرتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ آتش نمرود ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، اور آج اس آتش نمرود میں پوری امت مسلمہ کو پھینکا جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں ہمارا کردار صرف اس چڑیا جیسا ہے جس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی اوقات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کی چونچ میں موجود پانی پھینکنے سے یہ آگ بجھے گی نہیں، یہ آگ ختم نہیں ہو جائے گی، آتش نمرود بجھے گی نہیں، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام اس ظاہری معاملے میں کسی عافیت کی طرف بڑھیں گے۔ حقیقی معاملہ جو اللہ کی طرف سے تھا وہ ایک مختلف ہے۔ یہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ یہ جہد بالکل اس چڑیا کے مانند ہے۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے علماء اکرام کو آن بورڈ لیا جائے، اور ان کو کچھ سوالات بھیجے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کے حضور پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں مفتی فداء الرحمان صاحب کے ساتھ کی جانے والی گفتگو، جن میں پہلا سوال ان کے حضور یہ رکھا گیا کہ ہمیں اس ماضی اور اس تاریخ سے آگاہ کیا جائے کہ حرمت قرآن پر پہلا معلوم حملہ کب ہوا تھا اور اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا تھا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علیہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے کوئی ایسا واقعہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا، اس دور کے جو مشرکین اور کفار جو تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو تم شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ مفتی فداء الرحمان صاحب سے اگلا سوال یہ تھا کہ حرمت قرآن کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے، اور اس سوال کی بنیادی وجہ ایک ریمائنڈر ہے، ریکال کروانا ہے ہر مسلمان کو۔ قرآن اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اور شاعر اسلام میں ایک بنیادی یہ علامت ہے، اور اس کی حرمت اور عظمت ہمارے لیے بنیادی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یہاں عرض کر دوں کہ ایک شخص تھا، وہ شخص جا رہا تھا، راستے سے ایک لفظ اسے ملا جو اللہ جل شانہ کے اسماء عالیہ میں سے کوئی اسم مبارک تھا،
اس نے اٹھایا، چوما اور سینے سے لگایا کہ یہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے اس عمل پر اس کی بخشش فرما دی، اور یہ علماء نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ ایک نام کی توہین سے حفاظت پر اللہ جل شانہ جنت عطا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو الحمد سے لے کر والناس تک ہے، اس کی جو حفاظت کرے گا تو اللہ جل شانہ اسے بھی عطا فرمائیں گے، بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہی ایک $1 ملین کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ حرمت قرآن کے حوالے سے کیا وہی احکامات ایک غیر مسلم کے لیے بھی ہیں جو ایک مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں؟ تو اس پر مفتی فداء الرحمان صاحب نے کیا جواب دیا، سنیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ یہ تعظیم ہے اور یہ بے حرمتی ہے، اور پھر اپنی نیت سے اگر وہ بے حرمتی کرتا ہے اور توہین کرتا ہے، تو اس کے لیے وہی سزا ہے جو ایک مسلمان کے لیے ہے کہ اگر وہ مسلمان اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس غیر مسلم کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو ایک مسلمان کے لیے شریعت اسلامیہ نے تجویز کی ہے۔ یہی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حرمت قرآن پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کرنے والا شخص غیر مسلم ہو اور رہتا بھی کسی غیر مسلم ریاست میں ہو، یعنی کسی غیر مسلم قانون کے تابع ہو، تو اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ وہ غیر مسلم ریاست میں مقیم ہے، جیسے سویڈن کا وہ بدبخت سویڈن میں مقیم ہے، تو اس کے لیے اب ہم یہاں جو ہمارے ہاں جو قانون ہے، سزا کا جو قانون ہے، ظاہری سی بات ہے وہ وہاں نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہم ان کو مجبور کریں، ہم انہیں بتائیں کہ جس طرح آپ نے دیگر مواقعوں پر آپ نے یہ سزا رکھی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کی ہے، تو اس بات پر بھی انہیں مجبور کیا جائے کہ اگر قانون موجود ہے UN چارٹر کے تحت، اقوام متحدہ کے تحت، اس پہ انہیں مجبور کیا جائے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے۔ اور وہ سزا ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو سزائے موت ہے، اور ہم مجبور کریں، مسلم حکمران مجبور کریں کہ ایسے بدبخت شخص کو وہ سزائے موت دی جائے۔ اگر نہیں ہے تو اب وہاں جو شخص ہے جو مسلمان ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ سوال یہ اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مطلب اب وہاں کے لیے، وہاں رہنے والوں کے لیے کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارک ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آدمی اپنی بساط کے مطابق دیکھے کہ اگر اس کی اپروچ ہاتھ تک کی ہے، ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں ہے تو پھر وہ زبان، اگر زبان کی نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جاننا، تو یہ تو ایمان کا اضعف ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہیں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حرمت قرآن پر حملہ کرنے والا رذیل انسان کسی ایسے قانون کے تابع ہے جو بذات خود اسلام دشمن ہے اور ایک منافقت ہی نہیں بلکہ ناپاکی کی انتہا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں عام مسلمانوں کے لیے جو دین اسلام کے تابع ہیں، جن کے سینوں پر ہر لہجہ ہر لمحہ ان ناپاک حرکتوں کے نتیجے میں خنجر چلتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ پھر یہی والی حدیث ہم یہاں بھی دیکھیں گے، اگر ہمارے بس میں ہے تو ہم پھر اس کا بدلہ لیں گے، ہم اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جائیں گے، لیکن اگر اپنے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس موقع پر یہ کرنا ہوگا کہ وہ تو ویسے بھی ایک چیز ہے کہ قرآن سے والہانہ محبت۔ اور میں ایک میسیج دینا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے مسلم حکمرانوں کو کہ اگر سویڈن میں یہ جس دن یہ بدبختی کا یہ واقعہ پیش آیا، بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا، عرب حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اعلان کرتے کہ ہم حفاظ اکرام کو نواز رہے ہیں، ہم حفاظ اکرام کے اعزاز و اکرام میں ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، یہاں کے اداروں کو بھی چاہیے کہ حفاظ اکرام کو پروموٹ کریں، چاہے کہ جو 10-20 نمبر اعزازی نمبر تھے ان نمبروں کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم عدالت تک جا رہے ہیں، ہم کورٹ تک جا رہے ہیں، ہم خود اپنی طرف دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میری گزارشات یہ ہیں کہ ان کے ملک کے حکمران اگر ایسے شخص کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے تحفظ دیں، تو ہمارے ذمے بحیثیت عوام یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم یہاں جو ہے وہ ٹرینڈ چلائیں عظمت قرآن کے حوالے سے، جس پلیٹ فارم تک مجھے رسائی ہے میں اسے استعمال کروں،
میں جو ہے وہ قرآن کی عظمت کے ترانے جو ہے وہ سناؤں، قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کی تلاوت کے پیغام کو آگے بھیجوں، قرآن کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں، مجھ تک تو اتنا ہی ہے۔ اور جہاں تک جب میری بات جس قدر مؤثر ہوگی تو میں اتنی ہی ذمہ داری میں بڑھتا چلا جاؤں گا۔ یہیں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو مفتی صاحب کے حضور رکھا گیا کہ خلافت تو موجود نہیں، تو آج چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی صورت میں بسنے والے مسلمانوں کے حکمرانوں پر یعنی ان کے نمائندوں پر کیا ذمہ داری عائد آتی ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ قرآن اللہ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے، اور اس کی ناقدری کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ بھوک و افلاس کا ڈر، انجان خوف میں مبتلا ہوں گے، وہ حکمراں ہوں یا مسلم پبلک ہو، ہر ایک کے لیے یہ وعید ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی عظمت، اپنے کلام کی عظمت کو سمجھ کر پھر اس کی حفاظت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، حافظ قرآن کوئی بن سکتا ہے، لیکن محافظ قرآن ہر امتی، ہر مسلمان وہ بن سکتا ہے۔ آئیے حفاظت قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں حکمراں ہوں تو میں اپنی حیثیت کو دیکھوں، اپنی طاقت کو دیکھوں۔ اگر میں عوام سے ہوں تو پھر مجھے عوامی کردار بھی ادا کرنا ہوگا، اور مجھے مؤثر ترین پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہوگا۔ جتنے جو دنیا کے بڑے ادارے ہیں وہاں تک پہنچ کر حرمت قرآن کے حوالے سے آواز اٹھانا ہوگی اور آواز پہنچانا ہوگی کہ قرآن وہ میری بنیاد ہے اور وہ میرا ایمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم بہت مشکور ہیں مفتی فداء الرحمان صاحب کے کہ انہوں نے اس قیمتی موضوع پر لب کشائی کی اور ہماری رہنمائی کا کام کیا۔ اگلی بریک میں ہم کوشش کریں گے کسی اور مکتبہ فکر کے جید علماء سے یہی سوالات کرنے کی۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کا لاہور پوچھتا ہے خصوصی طور پر حرمت قرآن کے حوالے سے اپنے ناظرین کے حضور پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد اپنی کے ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی کرنا ہے کہ جو خوفناک جسارت سویڈن میں ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کے لیے کیا احکامات ہیں اور وہ کس طریقے سے قرآن کریم کی حرمت کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب۔ ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے بھیجے گئے سوالات کا جواب دیا جو آپ کے حضور پیش کریں۔ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، بہت قیمتی سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ویری اسپیسیفکلی حرمت قرآن کے حوالے سے میرا مذہب، میرا دین، دین اسلام کہتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس پروردگار عالم کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی نزدیک ہے، جو رات کے صحرا میں چلتی ہوئی چونٹی کی بھی آہٹ سن لیتا ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کا انتہائی شکرگزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم عنوان پر، جبکہ اس وقت ملت اسلامیہ ایک بہت زیادہ قرب سے گزر رہی ہے، تو آپ نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں طالب علم ہونے کے ناطے اس پر کچھ عرض کر سکوں۔ حرمت قرآن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، کچھ لوگ تہرات بھی کہتے ہیں، زبور، انجیل مقدس اور قرآن مجید۔ یہ 4 آسمانی کتابیں جو اپنے اپنے انبیاء پہ نازل ہوئیں۔ جیسے میرے نبی خاتم الانبیاء ہیں، میرے نبی خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک میرے نبی کے بعد، سرکار احمد مجتبیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن کو خاتم الکلام کہا گیا۔ قرآن کے بعد اب قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ حرمت قرآن کیا ہے۔ قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ جو ہے وہ سورہ البقرہ ہے، اور قرآن مجید کا سب سے جو قلیل یعنی حجم میں چھوٹا ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ اور کیا عصمت ہے، کیا عظمت ہے، کیا حرمت ہے اللہ کے پاک قرآن کی کہ جو ظاہری طور پر حجم میں سب سے چھوٹا سورہ ہے،
وہی کائنات کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یعنی اس کے بارے میں علماء یوں فرماتے ہیں قلیل الکلام کثیر المعانی، یعنی کلام چھوٹا ہے، معانی بہت زیادہ ہیں، وہ ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں اللہ نے میرے حبیب سے ارشاد فرمایا، میرے حبیب میرے راستے میں ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب اس پہ علماء کرام کی اپنی اپنی رائے ہے۔ میرے راستے میں نماز قائم کریں، قربانی کریں، اور اللہ یقیناً آپ ہی کو ہی یہ عزت عطا فرمائے گا کہ آپ کو آپ کے جو دشمن ہیں وہ ابتر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت و حرمت کو قیامت تک قائم رہے گا۔ قرآن مجید کا میں مختصر سا تعارف اپنے معزز مقدس مسلمان بھائیوں کو، اور جو غیر مسلم بھی ہمیں سن رہے ہیں، ان تک بھی میرا یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے میرا نبی رحمت للعالمین ہے، ویسے یہ کتاب ہدایت العالمین ہے۔ تمام انسانیت کا سب سے بڑا جو ہیومن چارٹر ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن جو دلیل ہے، قرآن جو سند ہے، قرآن جو حجت ہے، قرآن جو اشارہ ہے، قرآن جو قول فیصل ہے، قرآن جو لا ریب ہے، قرآن جو بے عیب ہے، قرآن جو صحیفہ ہے، قرآن جو ہدایت ہے، قرآن جو سرچشمہ ہے، قرآن جو ملکیت ہے، قرآن جو معجزہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے۔ جیسے جیسے جن امتوں میں جیسے طاقت باطل ہوتی تھی، اس طاقت باطل کے رد میں اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے۔ چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، جادو بہت تھا، تو اللہ نے قرآن مجید کو معجزہ قرار دیا۔ اور پھر میرے اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو، اگر تمہیں اپنی شاعری پہ بہت ناز تھا عربوں کو، اور وہ بہت زیادہ شعراء تھے، تو اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو اگر انہیں اپنے اشعار پہ ناز ہے، اپنے فن پہ ناز ہے، تو انہیں کہو ایک سورہ، صرف ایک سورہ جو سورہ کوثر کا آخری ایک آیت ہے، ایک آیت اس کے برابر لے کے دکھاؤ۔ پورے عرب کے شعراء دن رات گردشوں میں رہے، سوچوں میں رہے، تدبر میں رہے، اپنی اپنی لغتوں کو کھولتے رہے، لیکن اللہ کے پاکیزہ قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکے، اور پھر کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یقیناً یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ ہے قرآن کی حقانیت۔ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ اللہ نے ہر جو رائٹر یا عالم یا فقیہ یا مفسر یا محدث کتاب لکھتا ہے تو آخر پہ جا کے لکھتا ہے واللہ عالم، کہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے جہاں جتنا لکھا ہے یہ کتنا سچ ہے۔ لیکن واحد قرآن مجید ہے جو آغاز گفتگو سے پہلے ہی اللہ فرما دیتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھنے والے میں شک ہو سکتا ہے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، بھیجنے والا رب العالمین، لے کے آنے والا جبریل امین، جن کے سینے پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین۔ تو پہلے آپ کے سوال کا یہاں تک جواب ختم ہوتا ہے، اگر آپ آگے سوال کریں گے تو پھر میں مزید گفتگو کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے، اور اس کی آیات کریمہ میں ایک لمحے کا بھی زیر زبر شد مد کا بھی یہ سوچنا کہ معاذ اللہ اس میں کوئی کجی ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ ارتاد ہے۔ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کے حضور جو سوال رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حرمت قرآن پر پہلا معلوم حملہ کون سا تھا، کب تھا، اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا تھا؟ دیکھیے تاریخ قرآن تو پھر ظاہر ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ سینے پہ نازل ہوا، تو میں اپنے اس چینل کے حوالے سے پورے عالم اسلام تک ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن جلانا بہت بڑا ظلم ہے، قرآن کو جلانا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اللہ کے پاک کلام کو جلانا، اللہ کے پاکیزہ قرآن کو جلانا۔ اس سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں صدی کا کیا بلکہ صدیوں پر محیط اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ایک جملہ ادیب ہونے کے ناطے، ہاتھ باندھ کر طالب علم ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے معاشرے سے، اپنوں سے محبت بھرا ایک جملہ کہوں تو اسے اپنے دل میں جگہ ضرور دیجیے گا کہ جتنا بڑا ظلم قرآن چلانا ہے اس سے بڑا ظلم
قرآن بھلانا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے قرآن مجید کو صرف مردوں کے لیے رکھا، ہم نے قرآن مجید کو صرف قسموں کے لیے رکھا، ہم نے قرآن مجید کو جرگوں کے لیے اور پنچایتوں میں فیصلوں کے لیے رکھ دیا۔ لیکن افسوس ہم اس کی آفاقی ہدایات نہ لے سکے، ہم اس کا عالمگیر پیغام نہ سمجھ سکے۔ ہم نے قرآن مجید کو اس انداز سے اپنے آپ سے جدا کیا کہ غلاف میں ادب سے نہیں، خوف سے بند کر دیا کہ کہیں یہ میری حقیقت نہ بیان کرے۔ قرآن مجید پر یوں تو ہر صدی میں ملعون، فاسق و فاجر، کفار، مشرکین حملہ کرتے رہے، لیکن اگر ہم سابقہ جنگوں میں دیکھیں تو بہت سے حفاظ شہید ہوئے، جس پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو جس انداز سے میرے آقا نے جمع کیا، یہ میرے آقا ہی کا خاصہ ہے۔ اور میں سلام بھیجتا ہوں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، عصمت اور حرمت پر۔ یہ ان کی شرافت ہے کہ انہوں نے بتا دیا میں جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے، کیونکہ کوئی اور عینی شہدی گواہ نہیں۔ اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جناب جبریل امین تشریف لاتے تھے تو وہ نور ہوتے تھے، اور نور نور کے پاس آتا تھا۔ میرے حبیب خیر البشر بھی ہیں، میرے حبیب روح نور بھی ہیں، میرا رسول عشق اول بھی ہے، حسن اول بھی ہے، نور اول بھی ہے، خلق اول بھی ہے، خلق اول بھی ہے، شرف اول بھی ہے، ظرف اول بھی ہے، عقل اول بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ جب کبھی بھی قرآن کی حرمت پہ کسی ملعون نے حملہ کیا ہے تو وارث قرآن نے انگڑائی لی ہے۔ میرے آقا سے لے کر کربلا معلیٰ تک سرکار حسین ابن علی علیہ السلام نے سنا کی نوک کو منبر بنا کر قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ اس کا محافظ کوئی عام انسان نہیں، اس کا محافظ اللہ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے جو اللہ کی ایک آیت میں تبدیلی کر سکے، ایک زیر یا زبر میں تبدیلی کر سکے۔ یہ قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے۔ ہم قرآن کی زندگی کو سمجھیں، قرآن کی زندگی پیغام ہے، قرآن کی زندگی ہم تک پہنچا۔ بلکہ مجھے قول یاد آ گیا، ایک فرمان یاد آ گیا جناب علی علیہ السلام کا، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سرکار سے پوچھا گیا سرکار یہ قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے؟ سنیے ذرا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سنیے میرے آقا کے مقدس صحابی جناب علی علیہ السلام، اور میرے آقا کے بھائی، میرے آقا کے خون، میرے آقا کے کردار کے وارث، اور میرے آقا کی تربیت کا حسین معجزہ جناب علی علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ مسلمانوں تک، عالم اسلام تک اللہ کے پیغام کا نام، اللہ کے کلام کا نام قرآن ہے، اور نماز دعا ہے اپنے اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ قرآن مجید پر 16ویں صدی میں بھی حملہ کیا گیا۔ قرآن مجید کی حرمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہے، ہمارا تو یقین نہیں ہے کہ سرکار نعوذ باللہ من ذالک، سرکار نعوذ باللہ من ذالک خاک بدہن کے وفات ہو گئی، مر گئے، ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنا وصال ختم کیا۔ ہم اس کو یوں کہیں گے میرے آقا نے اس قرآن کی حرمت کو بچایا، جناب علی علیہ السلام نے اس قرآن کی حرمت کو بچایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی جان قربان کی قرآن کی حرمت کے لیے، اہل بیت عظام نے اپنی جان قربان کی اس قرآن کی حرمت کے لیے۔ میں پھر وہی پیغام دوں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اور وہ یہی ہے کہ قرآن کو جلانے والا تو کافر ہے، مگر قرآن کو بھلانے والا بھی خیر کامل مسلمان نہیں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے میں یہ جو پاک کتاب ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ عالمگیر ہدایت ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، یہی دستور حیات عمل ہے۔ حرمت قرآن ہمارے سر آنکھوں پر، اور ہمارے ماں باپ، اولاد، اہل و عیال اور مال اسباب تمام قربان۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ضروری ہے جو ہم تمام لوگوں کو بحیثیت مسلمان سمجھنا ہے کہ کیا حرمت قرآن کے حوالے سے وہی احکامات ایک مسلمان کے لیے ہیں اور وہی احکامات ایک غیر مسلم کے لیے بھی ہیں، یا ان میں کچھ
فرق پایا جاتا ہے۔ میں آپ کے میں سوالوں کو مختصر رپلائی کرتا جاؤں گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا اور میں پہلے بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید ہدایت کی ایک عالمی کتاب ہے، پوری عالمگیر ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا خطاب انسانوں سے بھی ہے، مومنوں سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، ایون کہ چرند پرند، نباتات، حیوانات، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو، بلکہ قرآن نے دعوے فرمائے ہیں کہ کوئی ایسا خشک و تر نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی ایسا چھوٹا اور بڑا مسئلہ نہیں جو اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کافر اس کی حرمت کو پامال کرے، مشرک اس کی حرمت کو پامال کرے، سوال یہ ہے کہ حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن یہ ایک مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی مسلمان اسکالر کی محنت نہیں ہے، یہ کسی مسلمان مجدد، مجتہد یا عالم یا خطیب کی محنت نہیں ہے، یہ خالصتاً میرے اللہ کا کلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ قلب اطہر اور آپ کی زبان مقدس کے وسیلے میں، جیسے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی، اللہ نے قسم اٹھا کے کہا، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا صاحب، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اللہ کے حکم کے، وحی کے بعد میرا نبی اپنے لبوں کو حرکت دیتا ہے۔ اور میں یہاں اپنے آقا کی شان میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں، اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید پر ہماری جان قربان، ہماری زندگیاں قربان، اس کی حرمت پر ہمارے بچے قربان۔ میں وقت کے حکمرانوں کو کہوں گا، کہاں سو رہے ہو، کہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو؟ اپنے اپنے پروٹوکول لے کر اپنی اپنی حکومتوں کو سنبھالنے والوں، اگر تم سے قرآن مجید کی حرمت پہ نہیں بولا جاتا تو پھر خدا کی قسم کسی کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ نازل ہونے والے پاکیزہ معجزے پر اور اس کی حرمت پر اور اس کی توہین ہونے پر اگر کسی کی غیرت بیدار نہیں ہوتی تو پھر یاد رکھنا، غلامی صرف وہ نہیں ہوتی جس میں پاؤں میں زنجیریں پڑ جائیں، غلامی وہ ہوتی ہے جب سوچ مفلوج ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، غلام اختیار میں نہیں آتا، اقتدار میں آتا ہے۔ میرے نبی پاک کا دین کردار سے پھیلا ہے، لہٰذا اگر کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی مرتد کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معذرت کے ساتھ صاحب کتاب ہو، اگر وہ قرآن مجید کی حرمت کے خلاف کرتا ہے تو اس کے لیے وہی چارج ہے جو ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ کے کلام کی حرمت کو پامال کرنے والا مرتد بھی ہے، قابل قتل بھی ہے اور قابل نفرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام چونکہ محبت کا دین ہے، اسلام ایک دم سے قتال کا درس نہیں دیتا۔ لوگوں نے ہمارے گھر جلائے، ہم خاموش رہے، لوگوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، میرے نبی نے مقابلے میں بد دعا نہیں دی، دعائیں دی ہیں۔ اور بہت قیمتی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کی طرف سے، اپنے امہ مسلمہ کے ایک ایک جوان کی طرف سے، دختر مشرق کی ایک ایک بیٹی کی طرف سے، 2 ارب مسلمانوں کے ایک ایک بزرگ کی طرف سے، ایک ایک عالم کی طرف سے، ایک ایک خطیب کی طرف سے، پوری امہ مسلمہ کی طرف سے کرامت باس ہاتھ باندھ کر اس پوری برادری کو، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے جملہ کہہ رہا ہے کہ تم نے قرآن اس سے پہلے بھی چلایا، تم نے اب بھی سویڈن میں قرآن کی توہین کی، مگر مقابلے میں کسی مسلمان نے انجیل نہیں چلائی، مقابلے میں کسی مسلمان نے زبور نہیں جلائی، مقابلے میں کسی مسلمان نے تورات نہیں جلائی۔ تو پھر مان لو اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ چونکہ آج پوری دنیا تقسیم ہے اور اس تقسیم کے نتیجے میں ہر خطے میں مختلف ریاستوں کے مختلف قوانین ہیں جن کے تابع وہ ریاستیں چل رہی ہوتی ہیں، وہیں اختلاف بھی موجود ہے۔ تو وہ غیر مسلم جو کسی مسلم معاشرے میں نہیں ہیں بلکہ ایک غیر مسلم معاشرے میں آباد ہیں، ان کے حوالے سے دین اسلام مسلمانوں کو کیا احکامات دیتا ہے؟ دیکھیں، یہاں 2 قوانین آتے ہیں، قانون ریاست، قانون شرعیہ۔ ریاستوں کا قانون اپنی اپنی ریاستوں کے قانون ہیں، جیسے کہ پاکستان 73 کے آئین کے مطابق ہے۔ اب دیکھیں، یہاں بات ریاست کی نہیں ہے۔ اگر قرآن ایک ریاست کی کتاب ہوتا تو پھر یہ قانون ریاست کے مطابق چلتا، مگر قرآن کتاب شریعت ہے، قرآن کتاب اسلام ہے، قرآن پیغام خدا ہے۔
جہاں تک میرے اللہ کی خدائی ہے وہاں تک اس کے کلام کی پارسائی ہے، وہاں تک اس کے کلام کا پیغام ہے۔ لہٰذا وہ مسلم ریاست ہو یا غیر مسلم ریاست ہو، جو بھی توہین قرآن کرتا ہے، توہین مقدسات کرتا ہے، توہین توحید کرتا ہے، توہین رسالت کرتا ہے، وہ جہاں بھی کرتا ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں ہی ایک کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور دونوں شریعت کے مجرم ہیں، دونوں اللہ کے مجرم ہیں، اور دونوں اس کے رسول کے مجرم ہیں۔ یہی ایک ملین ڈالر کویسچن یہ بھی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کا قانون بذات خود کبھی فریڈم آف سپیچ کے نام پر تو کبھی کسی خرافات یا دہشت کے نام پر غیر مسلموں کو ابھارتا ہو یا ان کو پناہ دیتا ہو دین اسلام پر یا پھر کلام پاک پر حملہ کرنے کی غرض سے، تو اس ضمن میں ایک عام مسلمان اور مسلم معاشرے کے لیے دین اسلام کے احکامات آخر ہیں کیا؟ دیکھیے، آپ کے پاس احتجاج کا جو حق ہے وہ محفوظ ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سویڈن کے سفارت خانے کو اس ملک سے ملک بدر کیا جائے، اور جہاں جہاں امہ مسلمہ ہے وہاں پر جو بھی گستاخ ہے، چاہے وہ پہلے ماضی میں ملعون گستاخیاں کرتے رہے یا آج سویڈن میں اس دردناک واقعے کے پس منظر ان کے سفارت خانے ختم کرنے چاہیے، اور عالمی عدالتوں میں اس آواز کو بلند کیا جائے۔ صرف اپنے ایوانوں میں چیخنے کا نام اسلام کی حرمت کی پاسداری نہیں ہے، بلکہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا نام اسلام ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرے رویے کو شدت آمیز نہ سمجھیے گا، میرے رویے کو ایک خطیبانہ رویہ نہ سمجھے گا۔ میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے قرآن کی حرمت پہ مرنا آتا ہے، مجھے اپنے قرآن کی حرمت کے لیے جلنا آتا ہے، مجھے اپنے قرآن کی، اللہ کے پاک قرآن کی حرمت کے لیے اپنے بیٹے قربان کرنے کا درس دیتا ہے میرے اسلام۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ 2 ارب مسلمانوں کی موجودگی میں قرآن مجید کا جل جانا، اور آج ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی ریاست کے خلاف ہم نے بولنا ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم، وہ زبانیں جو قرآن کی حرمت کے لیے بند ہیں، قیامت کے روز یہ گونگی ہو جائیں گی۔ وہ زبانیں اللہ کو پسند نہیں ہیں جو اس کے کلام کے حق میں نہ بولے، بلکہ میں التماس کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، خدا را تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، مسلمانوں اس وقت شیعہ سنی دیوبندی بن کر نہیں، مسلمان بن کر سوچو۔ آؤ ہم سب ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھول کر ہم اللہ اور اس کے نبی کی حرمت کے لیے ایک ہو جائیں، پاکستان کی حرمت کے لیے ایک ہو جائیں۔ ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہم انشاءاللہ اتحاد کے سفینے میں ایک ہیں۔ ہم شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث بعد میں ہیں، پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم جیئیں گے تو اکٹھے، ہم مریں گے تو اکٹھے۔ اپنی اپنی آواز بلند کیجئے۔ یاد رکھو، کاہل موعظوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور مجاہد عمل میں آتے ہیں۔ ہمیں قرآن کی حرمت کے لیے، چاہے میرے ملک کے وزیر اعظم ہوں، میرے ملک کے وزراء ہوں، چاہے اسمبلی کے اسپیکر ہوں، چاہے ایوان اسمبلی میں بیٹھنے والے ہوں، جتنے ہیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کی حرمت مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ قرآن کی حرمت کے لیے اپنا کردار پیش کرے۔ یہی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک جیسے پاکستان ہے، یہاں پر ہمارے نمائندگان کی یعنی سربراہان ریاست کی آخر ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ آج پوری دنیا میں ایک ڈپلومیٹک رومانس پایا جاتا ہے، اور ہر ریاست دوسری ریاست کے ساتھ بڑے نام نہاد ڈپلومیٹک انداز میں گفتگو کرتی ہے۔ تو اس ڈپلومیسی میں کیا کہیں دوسروں کی دین، دوسروں کے مذہب کے تحفظ اور اس ذہن میں کوئی ایسی خرافات نہ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ پایا جاتا ہے؟ اور اگر نہیں پایا جاتا تو سربراہان ریاست پر کیا ذمہ داری اور کیا وعید عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ پیغام دے چکا، لیکن دوبارہ میں پھر کر دیتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں امہ مسلمہ کا حکمران، تو اب وہ صرف پاکستان کا حکمران نہیں ہے۔ امہ مسلمہ سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ امت میں سے ہونا، اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کا وزیر اعظم ہونا۔ اور یاد رکھیے، دنیاوی مفادات کے لیے ہم قرآن کی حرمت کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔
یاد رکھیے یہ کہہ دینا کہ یہود و نصارہ کے خوف سے کہیں ہمارے سفارتی تعلقات ختم نہ ہو جائیں، کہیں ہم پر ڈالروں کی نعمتیں بند نہ ہو جائیں، تو یہ سوچنا حرام ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں موجودہ حکمران پر، اپنے ملک کے وزیر اعظم پر، کہ وہ ایک سچے مسلمان ہیں، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ حج بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں۔ میرا ایمان ہے، بلکہ میں گرجدار لہجے میں بھی اگر کہوں تو کم نہیں ہے۔ بھول جائیں یہ وزارتیں، یہ مشاورتیں۔ کوئی وزیر اعظم رہے گا تو 5 سال کے بعد پتہ نہیں وزارت رہنی ہے کہ نہیں، صدر نے رہنا ہے کہ نہیں، عدالتوں نے رہنا ہے کہ نہیں، نیشنل اسمبلی نے رہنا ہے کہ نہیں۔ اللہ میرے پاکستان کی خیر فرمائے، لیکن تمہیں ہر صورت میں مسلمان رہنا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، سفارتی تعلقات ختم کریں سویڈن سے، اور ایک ہنگامی کال دی جائے ملکی لیول پر، ہر جمعے کے خطبات میں، امام بارگاہوں میں، مساجد اللہ میں جتنے سے جتنے زیادہ احتجاج ہو سکتا ہے پرامن احتجاج ہو، تاکہ سویڈن کے غصے میں ہم اپنے ملک میں توڑ پھوڑ نہ کریں، اس کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بلڈنگیں اور عمارتیں توڑنا مہذب قوموں کا کام نہیں ہے، بلکہ اتنی جرت پیدا کریں، اتنی جرت مردانہ پیدا کریں کہ اپنے معاملات میں اپنے فیصلوں پر عمل کرنے والے بنیں اور ذہنی غلامیت چھوڑ دیں۔ اقتدار کی فکر نہ کرو، کردار کی فکر کرو۔ کردار زندہ رہے گا تو تم زندہ رہو گے، نسلیں تم پر فخر کرتی رہیں گی۔ بقول کسی عظیم شاعر کے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں دیے کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، عظمت قرآن اور میرے نبی کا عشق مسلمان کی آکسیجن ہے۔ ہم زندہ ہیں تو اللہ کے قرآن کی وجہ سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے۔ بقول علامہ اقبال کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جیسے نبی ہمیں ملا، کائنات میں کسی کو نبی نہ مل سکا، کعبہ ہمیں ملا، ویسے کسی کو گھر نہ مل سکا۔ جیسے نبی کو اصحاب ہمیں ملے، ویسے کسی کو اصحاب نہ مل سکے، اور جیسے نبی کی پاکیزہ اہل بیت ہمیں ملی، ویسے کسی کو اہل بیت نہ مل سکی۔ جب تک کربلا باقی ہے، حریت باقی ہے، غیرت باقی ہے، اور غیرت مند قومیں کبھی محکوم نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، زندان کی رہائی ہو جاتی ہے، سوچے قید ہو جائے تو کبھی رہائی نہیں ہوتی۔ توڑ دو یہ کشکول، توڑ دو یہ غرض کے کشکول، جینا سیکھو، اپنے نبی پہ یقین کرنا سیکھو۔ قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس چینل سے جو آواز بلند ہوئی یہ عالم اسلام کی آواز ہے، عالم اسلام کے لیے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ میرے پاکستان کی خیر فرمائے، اس کے اداروں کی خیر فرمائے، اس کی پاک افواج کی خیر فرمائے، امن پسندی ہو اور ہمیشہ درود کی خوشبو آتی رہے، نہ کہ بارود کی جلن اور جھلس محسوس ہو۔ والسلام۔ ہم مشکور ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کے، جنہوں نے بہت بہترین انداز میں امت مسلمہ کی رہنمائی کا کام کیا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، اور اسے ذہن میں ایک اور مکتبہ فکر کے جید علماء کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ذکر ہے حرمت قرآن کا، یعنی کلام پاک کے حرمت کے حوالے سے جو جسارت اور خوفناک بھیانک حرکت سویڈن میں کی گئی ہے، اس ضمن میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے حوالے سے چونکہ آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، تو اس وقت جو گفتگو پیش کی جائے گی وہ مفتی راغب نعیمی صاحب کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور پہلا سوال جو ان کے حضور پیش کیا گیا تھا وہ بہت سمپل اور بہت سادہ تھا کہ اسلام کی تاریخ میں پہلا حرمت قرآن پر حملے کا واقعہ کون سا معلوم ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کی آخری کتاب ہے، اور اس کی حاکمیت قیامت تک کے لیے ہے، اس کی ہدایت روز جزا تک کے لیے ہے، اور اسی بنا پر اس کی حرمت کو لازم قرار دیا گیا مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں رہنے والے دیگر غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ قرآن کریم کی اسی عظمت کو برقرار رکھیں گے۔ قرآن کریم کی حرمت کی پامالی یا قرآن کریم کے حوالے سے کوئی ایک ایسا واقعہ یا کوئی ایسا معاملہ
جو ماضی میں درپیش آیا ہو، ہم ماضی بعید میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم ماضی قریب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یورپی ممالک میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، اور اسی طریقے سے امریکہ میں اسی صدی میں کچھ واقعات نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم کی حرمت کی پامالی کے حوالے سے یہ واقعات 21ویں صدی کے اندر رونما ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر واقعات کا تعلق غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے جذبات منتشر ہوتے ہیں، برانگیختہ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سوائے اس کے کہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا کہ وہ احتجاج کر کے اپنے اس تشویش کا اظہار کر سکیں جو وہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ بنیادی طور پر ایک تعلیمی سوال ہے، تاکہ ہم سب کے ذہنوں میں ایک بار پھر سے حرمت قرآن کے حوالے سے یادداشت تازہ ہو سکے کہ آخر دین اسلام حرمت قرآن کے حوالے سے تعلیم دیتا کیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم کی حرمت باقی دیگر کتب کے اوپر مسلم ہے۔ دین اسلام بڑے واضح انداز میں قرآن کریم کی اس حرمت کو باقی رکھنے کے بارے میں مسلمانوں کو بار بار باشگاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے۔ دو چیزیں اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک قرآن کے حوالے سے کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی جنہوں نے پاکیزگی حاصل کی ہو۔ گویا یہ منع کر دیا گیا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو چھوا نہیں جائے گا، اور خاص طور پہ اس کا مصداق مسلمان ہیں۔ دوسرا، قرآن کریم کے بارے میں یہ بات قرآن کریم میں واضح انداز میں کہی گئی کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جائیں اور بڑے غور سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ تو یہ قرآن کریم کی حرمت کو بیان کر دینے کے لیے دو آیات کافی ہیں۔ قرآن کریم کی اگر حرمت کی کوئی پامالی کرتا ہے تو یہ شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پہ بھی واجب السزا ہے، اور آئین پاکستان میں بڑے واضح انداز میں اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ حرمت قرآن پر حملہ کرنے والا خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان ہو اس کے لیے تو بربادی ہے، لیکن اگر یہ حرکت، یہ معاملہ ایک غیر مسلم کر رہا ہے تو دنیا میں اس کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے، جب ہم مسلم یا غیر مسلم کی بات کریں گے ان رسپیکٹ آف قرآن کریم، تو یہ بات بالکل واضح رہے کہ اس میں نا فرق آ جاتا ہے اس ریاست کا جہاں پہ اس طرح کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا۔ وہ ریاست مسلمان ریاست ہے یا غیر مسلم ریاست ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اگر غیر مسلم ریاست ہے تو کیا وہاں پہ قانونی طور پہ الہامی کتابوں یا مذہبی مقدس کتابوں کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اگر قانون موجود ہے تو اس کے حوالے سے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسلامی ممالک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اسلامی ممالک اپنے آپ کو اسلامی تو کہلاتے ہیں لیکن وہ آئینی اعتبار سے سیکولر ہوتے ہیں، تو ایسے سیکولر اسلامی ملکوں کے اندر بھی ہمیں شاید قرآن کی حرمت کے حوالے سے کوئی قانونی پہلو میسر آ سکے۔ لیکن ایسے ممالک جو کہ سیکولر نہیں ہے لیکن وہ اسلامی ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ آئین یا شریعت کے قوانین موجود ہیں، تو وہاں پہ قرآن کریم کی حرمت کے نہ صرف شرعی بلکہ قانونی پہلو بھی موجود ہیں، اور قانونی اعتبار سے بھی وہاں پہ اگر کوئی بے حرمتی ہوتی ہے تو کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس قانون کے تحت جو بنایا گیا ہے بے حرمتی کرنے والوں کو نہ صرف پکڑا جا سکتا ہے بلکہ ان کو قانون کے مطابق سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اگر یہی غیر مسلم کسی غیر مسلم ریاست میں مقیم ہو جہاں اس کو ریاستی تحفظ موجود ہو، جیسے سویڈن میں واقعہ پیش آیا اور باقاعدہ عدالت کی اجازت کے ساتھ مسجد کے سامنے کلام مقدس کو، کلام پاک کو، قرآن مجید کو نذر آتش کیا گیا اور پوری دنیا میں اس کا تہلکہ مچایا گیا، اس ضمن میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیے، اگر کرنے والا بھی غیر مسلم ہے اور ریاست بھی غیر مسلم ہے تو کوئی بھی مسلمان اس غیر مسلم ریاست میں
غیر مسلم کے ہاتھوں ہونے والے اس واقعے کے حوالے سے صرف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور یہ قانونی چارہ جوئی عمومی طور پہ وہی کر سکے گا جو کہ اسی ریاست کے اندر کوئی دوسرا شخص رہ رہا ہے۔ عمومی طور پہ اس قسم کی قانونی چارہ جوئی کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ اسی قسم کی ایک قانونی چارہ جوئی کی صورت میں جب عدالت نے بھی اس طرح کی بے حرمتی کرنے والے کا ساتھ دیا، تو پھر ایک بڑی عدالت جو کہ یورپ کی عدالت کہلاتی ہے، وہاں پہ اس معاملے کو لے جایا گیا، اور وہاں پہ پھر اس بات کو مان لیا گیا کہ قرآن کریم مسلمانوں کی مقدس اور محترم کتاب ہے، اور اس کی اہانت کی اظہار آزادی رائے کے نام پہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور اس طرح کے کرنے والے کو انہوں نے باقاعدہ پاؤنڈز یورو کے اندر جرمانہ کیا۔ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تحفظ کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بے شک میرا مالک بہترین تحفظ فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی غیر مسلم ریاست میں غیر مسلم آئین اور قانون کے تحفظ میں یہ سب کچھ کر رہا ہو، تو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان جیسے اس لمحے اضطراب کا شکار ہیں، تو ان کے لیے تعلیم کیا کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ پیش قدمی کر سکتے ہیں یا پیش بندی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، عام مسلمان اگر وہ کسی دوسرے اسلامی ملک میں رہتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ مسلمان جو کہ اسی ملک میں رہ رہا ہے، اسے مکمل طور پہ قانونی چارہ جوئی ہی کرنی ہے، اور قانونی چارہ جوئی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ کار اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ میں اس طرح کے کرنے والے کو نیست و نابود کر دوں، یا پھر میں مد مقابل ان کی مذہبی کتابوں کو جلاؤں، تو یہ پھر خود ایک نئے فتنے کو جنم دینے کی بات ہوگی۔ اس لیے بہت کیٹیگوریکلی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ریاست میں جب ریاستی سطح کے اوپر ایسا ہو رہا ہے، تو پھر مسلم ریاستوں کو خود سے چاہیے کہ وہ ریاستی سطح پر اس طرح کے معاملے کو ٹیک اپ کریں۔ جیسے میں نے اگلے دن یہ بات کی تھی کہ ریاست پاکستان کو احتجاج کے لیے چارج خود لینا چاہیے، اور خود انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ احتجاج کی کال کریں، اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ ریاست پاکستان نے اس احتجاج کی کال کا اعلان کیا ہے۔ تو اگر ریاستی سطح کے اوپر اور مسلم ریاستیں ریاستی لیول کے اوپر دوسری ریاستوں سے، غیر مسلم ریاستوں سے بات کریں، تو یقینی طور پہ ہمیں اس کے بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہیں ایک ضروری سوال یہ بھی ہے کہ اگر مسلم ممالک کے سربراہان، رہنما غیر ذمہ دارانہ رویوں کا شکار رہتے ہیں، جیسے آج نہیں کئی دہائیوں سے بلکہ کئی صدیوں سے یہ اذیت، عذاب اور تکلیف دیکھنے کو مل رہی ہے، تو ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے میرا دین، میرا مذہب کیا وعید سناتا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کی آخری کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، نظریہ حیات ہے، اور اس کی تحفظ کی ضمانت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی ہے، لیکن اسباب تو وہ انسانوں کے ذریعے ہی مہیا کرتا ہے۔ اب جب اسباب انسانوں کے ذریعے مہیا کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں کو حتی الامکان یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ اس کتاب کی حرمت کی پامالی نہ ہونے دیں۔ کتاب کی حرمت کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہری طور پہ ہم کتاب کی بقا کو دیکھیں کہ کتاب باقی ہے، کتاب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور حرمت کی پامالی کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلم اس کتاب کی ہدایت پر عمل کریں۔ ہم کتاب کو، اس کے اوراق کو، اس کی جلد کو، اس کی کتابی صورت کو بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے معانی اور مفاہیم کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، ان پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب حق کی ہدایت کے راستے کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں اور اپنا لیں، تو پھر ہی ہم اس کتاب کی حقیقی معنوں میں وجود کی حرمت کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ جوابات تھے مفتی راغب نعیمی صاحب کی جانب سے، جو انہوں نے تعلیمی انداز میں امت مسلمہ کے لیے دیے۔ وہیں ایک درخواست، ایک خواہش اور ایک دعا میں مالک کائنات کے حضور کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ایسے سانحات، ایسے واقعات اور تکلیف دہ معاملات
ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں دوبارہ نہ دکھائی ہو۔ ہمیں مالی معاملات میں اور دیگر دنیاوی معاملات میں اتنا طاقتور کر کہ کوئی ظالم کسی دنیا کے کونے میں بیٹھ کر ایسی خرافات، ایسا ظلم کرتا ہے تو کرنے سے پہلے اس کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ کس امت کی موجودگی میں کلام اللہ یا حرمت رسول پر حملہ کرنے کی جسارت کر رہا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امت وہ ہے جو حرمت رسول اور حرمت قرآن پر اپنے ماں باپ، اولاد، خاندان، قبیلہ اور تمام وسائل قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول کرے اور اس کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو قرآن کو سینوں سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ گھر کے سب سے اونچی جگہ پر اس کو سجا کر رکھنے کے لیے، نہ کہ بیٹیوں کو رخصتی کے وقت ان کے سروں پر رکھنے کے لیے، نہ کہ قرآن کو بہترین انداز میں محفوظ رکھنے اور دل میں نہ اترنے دینے کے لیے۔ اللہ ہمیں تمام تکالیف اور اذیتوں سے پناہ عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔